الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. اللہ تعالیٰ نے 9ویں اور 10ویں آیت میں اسی بات کی مزید وضاحت کی ہے کہ یہ لوگ ہدایت سے کس طرح کٹے ہوئے ہیں. پہلے کہا تھا کہ ان کی اکثریت نہیں سننے والی. پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی گردنیں اوپر ہیں، یعنی ارد گرد کو نہیں دیکھ سکتے. پھر آگے دیوار ہے اور پیچھے دیوار ہے، لیکن اگر گردن اوپر ہے تو کیا نظر آئے گا؟ آسمان کم از کم نظر آئے گا. آیت ختم ہوتی ہے فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اوپر سے ہم نے انہیں ڈھک دیا ہے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اب آپ کو ہر طرف سے ایکسس بند کر دی گئی ہے. انسان کی ہدایت یا اپنے آپ پر غور کرے، اپنی حقیقت پر غور کرے، یا مستقبل پہ غور کرے، یا تاریخ پر غور کرے، اور ایک اور رستہ ہے وہیں پہ غور کر لے، اللہ تعالیٰ کے کلام پہ غور کر لے. تو اسی طرح یعنی مستقبل اور ماضی اور پھر حقیقت، ارد گرد کی حقیقت، اور وہی ان تمام چیزوں کا انکار ایک آیت میں ہو گیا کہ اور 2 آیات میں ہو گیا کہ اب ان کی ہدایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اسی لیے اگلی آیت سمجھ میں آئے گی وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اب تو برابر ہی بات ہے، اگر آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، انہوں نے نہیں ماننا، ان پہ تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ان کو اب اس حقیقت کا احساس نہیں، نہ قرآن کا فرق. رسول سے زیادہ اچھا معلم نہیں ملے گا، قرآن سے زیادہ اچھا کلام نہیں ملے گا، اس کا بھی کوئی اثر نہیں پڑنا ان پہ. اور خبردار کس بات سے کیا جا رہا ہے؟ قرآن میں جب انذار کی بات ہوتی ہے نا، خبردار کرنے کی بات، تو وہ 3 باتیں ہوتی ہیں. 3 باتوں سے خبردار کیا جاتا ہے قوموں کو. ایک، قوم تباہ ہونے والی ہے، پہلی خبرداری، پہلی وارننگ. دوسرا، قیامت کے دن اٹھنا ہے. تیسری، دوزخ، جہنم. 3 باتیں ہیں. ایک قوم کی تباہی، پھر کھڑے ہونا اللہ تعالیٰ کے سامنے، پھر جہنم میں ڈالے جانا. ان میں سے ایک ہمیشہ کے لیے اس کا دروازہ بند ہو چکا ہے. قوم کی تباہی وہ آخری دفعہ جب وہ وارننگ دی گئی تھی، کیونکہ وہ نبی کی حاضری میں ہوتی ہے وہ بات. ایک دفعہ انبیاء کا سلسلہ بند تو قوم کی تباہی کا سلسلہ بھی بند، وہ بند ہو چکا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اب وہ دوسرا فلسفہ ہے. وہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک قوم دوسری قوم پر غلبہ کر لے، کچھ صدیوں کے بعد وہ قوم دوبارہ اس قوم پر غلبہ کر لے، یا کوئی اور کے غلبہ کر لے، اور یہ سائیکل چلتا رہے. اور اللہ تعالیٰ کی ایک مشینری ہے، ایک سکیم ہے جس میں اس نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ ہم ایک قوم کے ذریعے دوسری قوم کو ہٹاتے رہتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پوری زمین میں فساد پھیل جاتا. ایک رجیم ایسی آ جاتی جو بالکل کمپلیٹ کنٹرول کرتی اور ظلم ہی ظلم ہوتا رہتا. تو یہ جو ایکسچینج آف پاور، رائٹ، ایکسچینج آف پاور، یہ چلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام کا حصہ ہے. یہ اس کا صرف مسلمانوں سے تعلق نہیں ہے، اس کا دنیا سے تعلق ہے. ٹھیک، آگے بات. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، لیکن اب آگے والی بات اس سب سے مخالف ہے. إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ. اصل میں آپ کامیابی سے خبردار صرف اسی کو کر سکیں گے جو ذکر کا اتباع کرے. یہ مشکل تعبیر ہے، ذکر کا اتباع کرنا یعنی یاد دہانی کا پیچھا کرنا. اس کو پہلے سمجھ لیں ایک مثال کے ذریعے. آپ اگر کسی آڈینس سے بات کر رہے ہیں، ان کو کسی چیز کی یاد دہانی کرا رہے ہیں، جیسے آپ ان کو حلال حرام کی بات بتا رہے ہیں، یا آپ ان سے والدین سے اچھا سلوک کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ آپ کی بات کو سن تو رہا ہے، ابھی عمل نہیں کر رہا، لیکن ابھی وہ آپ کی بات کو فالو الانگ کر رہا ہے. انسان بعد میں جاتا ہے، سوچتا ہے، اس کے دماغ میں دوبارہ وہ بات آتی ہے، ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، مہینے بعد اس پہ وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بات ایسی ایک دفعہ سنتے ہیں، آپ کا اس پہ اثر تو پڑتا ہے، لیکن اس کے اثرات نظر بعد میں آتے ہیں. اتباع الذکر، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آڈینس میں ایسے لوگ ہیں جو بات تو سنیں، لیکن ابھی اس کو وہ صرف ذکر کے لیول پر ہی فالو کر رہے ہیں، آپ کے کلام کو ابھی پوری طرح وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے، ابھی ان کا ذہن تیار ہو رہا ہے. آپ بس اتنی سی بات، بس آپ نے ایک بیج ڈالنا ہے دماغ میں، باقی وہ بڑھے، وہ اپنی طور پہ بڑھے. رائٹ. سو انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. اس سے پہلے میں آگے جانے سے پہلے ابھی کیا کہا تھا؟ پوری قوم نہیں مانے گی کہ اکثریت نہیں مانے گی؟ اکثریت نہیں مانے گی. اب یہ اقلیت کی بات ہو رہی ہے. وہ کون لوگ ہیں جو مانیں گے؟ اور جو مانیں گے بھی وہ آپ کو آ کے نہیں بتائیں گے کہ میں مان گیا. ان میں سے بھی بہت اقلیت ہوگی جو آپ کو آ کے بتا دے گی کہ میں مان گیا ہوں.
ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو بات مان تو جائیں گے لیکن کھل کر کہنے سے ڈریں گے، ابھی دل میں سوچتے رہیں گے. کہا ہے وہ خشی الرحمن بالغیب، وہ الرحمن کا خوف تو رکھتے ہیں لیکن چھپے ہوئے. اس کے چھپے ہوئے کے دو معنی لیے گئے ہیں غیب کے. ایک تو الرحمن غیب میں ہے، اور الرحمن کو دیکھے بغیر، خدا کو دیکھے بغیر اس سے خوف رکھتے ہیں، یہ ایک معنی لیا ہے. میرے نزدیک اس کا زیادہ یعنی سیاق کے حساب سے زیادہ قریبی معنی یہ ہے کہ وہ لوگ خدا کا خوف تو رکھتے ہیں لیکن کسی سے بظاہر یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہو گیا ہوں. ابھی وہ یہ کہنے سے بھی ڈرتے ہیں، ابھی اس بات کا اظہار نہیں کیا انہوں نے. اگر انہوں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا تو آپ اندازہ کریں نبی جو آ کے خطبہ دے رہا ہے، نبی جو آ کے کلام کر رہا ہے، اس کو تو یہ احساس ہی ہوگا نا کہ کسی نے بات نہیں مانی. اب نبی کو سکھایا جا رہا ہے، لگے تو ایسا کہ نہیں مانی انہوں نے بات، کسی نے دھیان نہیں دیا، سب مڑ کر چلے گئے، لیکن آپ اس کی فکر نہ کریں، ان میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا جس میں غیب میں، آپ سے بھی غیب میں، اس میں خدا کا خوف پیدا ہو گیا ہے، اس میں ایک بیج آپ نے ڈال دیا ہے. اسی لیے یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ اچھی بات کرنا، اچھی بات کرنے کا مؤثر ہونا، اچھی بات کرنے کا کوئی فائدہ ہونا، وہ ہمارے ذمہ نہیں ہے. نہ تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ میں نے ان سب لوگوں سے بات کی، کوئی فائدہ نہیں ہوا بات کرنے کا. آپ کو کیسے پتا کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ مجھے لوگ آ کے کہتے ہیں یہ بڑی بڑی کانفرنسز ہم کرتے ہیں، ہزاروں مسلمان وہاں آتے ہیں، بڑی موٹیویشنل قسم کی سپیچ ہوتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، پھر ہم واپس چلے جاتے ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی آپ نے سب کے دلوں میں جا کے جھانک کے دیکھا ہے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا؟ آپ کو کیسے پتا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا؟ آپ کو کیا پتا سال بعد کسی پہ فرق پڑا، مہینے بعد کسی پہ فرق پڑا، 10 سال بعد کسی پہ فرق پڑا؟ پورے انبیاء، اگر آپ نوح علیہ السلام کا سارا کریئر دیکھ لیں، وہ سارا کریئر کیا ہے؟ تقریریں کرنا ہی ہے نا. بات ہی تو کی ہے انہوں نے، اور کیا کیا ہے؟ بات ہی تو سمجھائی ہے. اب لوگ کہتے ہیں یہ لوگ بس اسپیچز ہی کرتے رہتے ہیں، کچھ نظر نہیں، چینج ہی نظر نہیں آ رہی مجھے. کیونکہ جب تک آپ نہ دیکھ لیں چینج، آپ امپریس نہ ہو جائیں، تب تک تو چینج کسی کام کی ہے نہیں. نبی کو کیا سکھایا جا رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام؟ وخشی الرحمن بالغیب. آپ توقع نہ رکھیں، اس میں خدا کا خوف بھی پیدا ہوگا نا تو وہ غیب میں پیدا ہوگا. بڑا عجیب کمبینیشن ہے خشی الرحمن، الرحمن کا خوف. اگر کہا ہوتا العزیز کا خوف، قوی کا خوف، جبار کا خوف، سمجھ میں آتی ہے بات. رحمان کا کیسے خوف؟ خشی الرحمن. اب سمجھ میں آئی کہ اب تک اس نے مجھ پر اتنی رحمت کی ہے اور میں نے اس رحمت کا کوئی شکر بھی نہیں کیا. اب مجھے خوف آتا ہے کہ اس کی رحمتیں آتی رہتی ہیں اور میں کتنا نہ شکرا رہا ہوں. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. اور نبی کو کتنی پیاری بات کہی علیہ الصلوۃ والسلام، جا کے ایسے شخص کو جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو، اس نے اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کیا، اس کو پھر بھی تم اچھی خبر دے دو کہ اس کی مغفرت ہوگی. جو بھی اس نے گناہ پہلے کیے وہ کیے، اس کی مغفرت ہونے والی ہے اور اس کو بہت ہی عزت دینے والا اجر دیا جائے گا، اس کی عزت کی جائے گی، وہ اجر کریم. یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس زمانے میں جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو اس کی یا تو بےزتی ہوتی تھی، یا قبیلے سے نکال دیا، گھر سے نکال دیا، پاگل کہہ دیا، تم بھی پاگل ہو گئے لوگوں کے ساتھ، کیا ہو گیا تمہیں؟ پہلی بات کہی گئی ہے کہ تم ٹھیک ہے ابھی چھپائے ہوئے اپنے ایمان کو، تمہیں بھی مغفرت ملے گی اور آگے جا کر تمہیں بہت زیادہ عزت اجر ملے گا. اجر کریم، کریم کے معنی عربی میں سخاوت بھی ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ ملے گا، اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ دے گا. جب کوئی آپ پہ بہت احسان کرے نا عربی میں، اس کو بھی کریم کہتے ہیں. کریم کے معنی جو آپ سے کوئی زیادہ آگے جا کے آپ پہ احسان کرے، آپ سے فیورز کرے، اس کو بھی کریم کہا جاتا ہے عربی میں. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. آگے انا نحن نحیی الموتى، یہ آخری آیت ہے سیریز اس پہلے حصے کی. ہم ہی ہیں اور صرف ہم ہی ہیں. انا نحن نحیی، اس میں ہم کا لفظ 3 دفعہ ہے. انا میں 1 دفعہ، نحن دوسری دفعہ، نحیی میں تیسری دفعہ، 3 مرتبہ ہم. یعنی اس تمام بات کو، اس نبی کو ماننے میں جس بات کا تمہیں اصل انکار ہے وہ کیا ہے؟ کہ تمہیں موت کے بعد کوئی جواب نہیں دینے. اصل بات یہ ہے، یہ جان لو جس نے نبی کو بھیجا ہے اسی نے تمہیں زندہ دوبارہ کرنا ہے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم نے اچھی طرح لکھ لیا ہے کون سی چیزیں انہوں نے آگے بھیجی ہیں. یہ بھی مشکل تعبیر ہے قرآن کی، کون سی چیزیں انہوں نے آگے بھیجی ہیں اور پیچھے کیا چھوڑا ہے. وَآثَارَهُمْ، اور پیچھے آثار عربی میں کہتے ہیں کو پرانے، انگلش میں کہتے ہیں روئنز، کھنڈرات. کھنڈرات کو عربی میں آثار کہتے ہیں. یعنی کوئی محل ہے ٹوٹا پوٹھا سا کتنی سینچریز پرانا، اس کو اثر کہتے ہیں عربی میں. آثار آلسو کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جو قدموں کی چاپ ہوتی ہے نا ریت میں، اس کو بھی آثار کہتے ہیں. یعنی یہاں سے کوئی گزرا تھا،
جیسے آپ محل دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں یہاں سے کوئی حکمران گزرا تھا، یہاں کسی زمانے میں کوئی حکمرانی تھی، کوئی محل تھا، کوئی بادشاہ تھا، رائٹ؟ تو اسے کہتے ہیں آثار. نا ان دونوں الفاظ کو ملا کر کیا بات آتی ہے سامنے؟ قدم عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کی اہمیت کرنا. روز آپ کے دماغ میں آپ کے سامنے لائف میں چوائسیز ہوتی ہیں، کام پہ جانا ہے یا سوتے رہنا ہے. کسی چیز کو آپ نے پرائیورٹی دینی ہوتی ہے، اس کو تقدیم کہتے ہیں عربی میں. آپ نے مووی دیکھنی ہے یا نماز پڑھنی ہے مسجد میں جا کے، تقدیم ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز کی، کسی چیز کی پرائیورٹی ہوتی ہے. قدم پہلے معنی اس کے یہ ہیں. دوسرا قدمہ استعمال کرتے ہیں آگے سامان بھیجنے کو. میں تو صبح کی فلائٹ میں جا رہا ہوں، میں نے کل کی فلائٹ سے اپنی ساری لگیج بھیج دی، اسے کہتے ہیں تقدیم. میں جب جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ وہاں پہ سارا سامان پہلے ہی پہنچا ہوگا. قدموں کے معنی ہے آپ نے آگے اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے اپنے اعمال آپ تو بعد میں جائیں گے، اعمال آپ نے پہلے بھیج دیے ہیں، آگے آخرت کا سامان آپ پہلے بھیج چکے ہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے آپ کی ساری لگیج وہیں پہ ہوگی، وہ تو آپ پہلے بھیج چکے ہیں. ہم وہ لکھ رہے ہیں جو ساری چیزیں یہ آگے بھیجتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ایک تو آپ کے اپنے اعمال ہیں، لیکن کیا آپ کے اعمال کا کسی اور پہ اثر ہوتا ہے؟ جب بیٹا ماں سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے اور دوسرا بیٹا سن رہا ہے، وہ 5 6 7 سال کا ہے، جب وہ 12 13 14 15 سال کا ہوگا، جب وہ اپنی آواز اٹھائے گا، کس کا اثر ہے؟ بڑے بیٹے کا اثر ہے نا. تو ایک تو آپ کے اپنی کرتوت ہے، اپنے اعمال ہیں، اور دوسرا اس کا اثر بھی ہے. یہ سب ہم لکھ رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا تھا اور اس کے اثرات کیا تھے، اس کی کھنڈر کیا پیچھے تم نے چھوڑے ہیں، وہ سب لکھ رہے ہیں ہم. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اور یہ تمام چیزیں ہم نے کھلی کتاب میں واضح طور پر پوری طرح ریکارڈ کر لی ہیں. ایسا ریکارڈ جس میں کوئی چیز، کسی بھی چیز کا حذف نہیں ہوگا، کوئی چیز مسنگ نہیں ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.